بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سیڈ رائٹس کے تمام معزز سامعین کو خوش آمدید۔ دوستو، قوم عاد حضرت نوح کے بیٹے سام سے پیدا ہوئی۔ طوفان نوح کے بعد اولاد نوح تمام جہاں میں پھیلی۔ اس قوم کے لوگ طویل القامت، چوڑے جسم کے اور نہایت ہی خوفناک تھے۔ دوستو، اس قوم میں سب سے لمبا انسان 100 گز کا تھا اور سب سے چھوٹا 60 گز کا، اور یہ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں اپنا گھر بناتے تھے، اور انہوں نے بے حد بڑے بڑے ستونوں والے شہر بھی آباد کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ لیکن عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان پر نبی بنا کر بھیجا تھا۔ پیارے دوستو، کیونکہ طوفان نوح سے تمام جہاں غرق ہو گیا تھا، بس وہی لوگ بچ پائے تھے جو کشتی نوح میں سوار تھے۔ تمام چرند پرند، جانور، درندے، چوپائے، غرض دنیا کے تمام جنس و اجناس، میوے تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں رکھے تھے۔ اور جب طوفان نوح ختم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی کا وجود دوبارہ پھیلے۔ سام کی اولاد عرب میں پھیلی اور اسی جزیرہ عرب میں آباد ہوئی۔ دوستو، اس قوم کے سرداروں میں سے ایک کے گھر عاد کی پیدائش ہوئی۔ دوستو، عاد ایک طاقتور سردار تھا جو کہ اپنی اولاد سمیت جنوبی عرب میں جا بسا، جس کو صحرائے احقاف کہتے تھے۔ یہاں کہیں تو ریت کے بڑے بڑے ٹیلے اور کہیں پہاڑی سلسلہ اور کہیں چٹیل میدان تھا۔ دوستو، عاد کی اولادوں میں 13 قبیلے آباد ہوئے اور قوم عاد کہلائے۔ دوستو، قوم عاد نے 1500 سال تک یہاں حکومت کی اور ایک طاقتور ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس قوم کے لوگوں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ لوگ انتہائی طاقتور اور زور آور تھے، کوئی بھی انہیں پچھاڑ نہ سکتا تھا۔ وہ درختوں کو ایک ہاتھ سے ہی پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ کر ہوا میں اڑا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت اس قوم کو دی وہ کبھی کسی کو نہ دی تھی، اور یہ لوگ نہ ہی کبھی بوڑھے ہوتے اور نہ ہی کبھی ان میں سے کوئی بیمار ہوا، اور بعضوں کی عمر تو 1000 برس سے بھی اوپر ہوئی۔ دوستو، یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں اپنے گھر بناتے اور لمبے لمبے ستونوں سے آراستہ کرتے تھے تاکہ اپنی طاقت اور بڑائی دنیا کو دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ستونوں۔ دوستو، بعض روایتوں میں اس قوم کو بڑے بڑے ستونوں والی قوم بھی کہا گیا ہے۔ اس کا مرکز حضر موت کا علاقہ تھا۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے اور کھجوروں کے باغ اگاتے تھے اور اپنے زور بازو سے نہریں نکالتے تھے۔ ان سب نعمتوں کے باوجود یہ لوگ نافرمان ٹھہرے۔ ان کے مال و دولت اور طاقت نے ان لوگوں کو سرکش بنا دیا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے خدا یکتا کو بھول کر کفر و شرک میں جا پڑے اور بت پرستی شروع کر دی۔ یہ لوگ بت پرستی کے سبب بے حیائی، جہالت، گمراہی، زنا اور فساد میں جا پڑے اور بدعمالیوں کی ہر حد کو پار کر گئے۔ دوستو، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان پر نبی بنا کر بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ کی طرف بلایا۔ تقریباً 50 برس تک دعوت اللہ دیتے رہے اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ قوم عاد کے لوگ جو سردار تھے، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو تکلیفیں دیتے۔ وہ آپ پر ظلم کی ہر انتہا کر دیتے تھے، مگر آپ علیہ السلام کبھی بھی انہیں دعوت الحق دینے سے پیچھے نہ ہٹے۔ آخر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک قبیلہ جس کا نام خلجان تھا آپ پر ایمان لے آیا، جبکہ باقی قبیلوں نے آپ کا انکار کیا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اے ہود، تو ہمیں کس عذاب سے ڈراتا ہے، اور کون ہے کہ جس میں ہم سے مقابلہ کرنے کی سکت ہو؟ تو کس اللہ کی بات کرتا ہے؟ کیا ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ اگر کسی میں ہمت ہے تو آ کر ہم سے مقابلہ کرے۔ دوستو، پس دنیا کی ایسی کون سی برائی اور گناہ تھا جو اس قوم نے نہ کیا ہو؟ تب حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ وہ سب سے پہلے قحط جیسی بلا میں مبتلا ہوئے۔ ان کی بنائی ہوئی تمام نہریں سوکھ گئیں اور تمام کھیت کھلیان برباد ہو گئے۔ زمینیں بنجر ہوئیں اور باغات ختم ہو گئے۔ چشمے، آبشاریں اور تالاب سب سوکھ گئے۔ ان کے مال مویشی بھوک پیاس سے مرنے لگے۔ جب کھانے پینے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں اور مردار کھانے لگے۔ ایک روز اس قوم نے ابر سیاہ دیکھا
تو دل میں سوچنے لگے کہ یہ ابر تو ہمارے لیے پانی لایا ہے، اور وہ خوش ہو گئے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ بادل پانی نہیں بلکہ ان پر عذاب لایا ہے۔ تبھی تیز ہوائیں چلنے لگی، آسمان سے بجلیاں چمکی، آندھی کا طوفان نازل ہوا۔ دوستو، اس آندھی سے ان کے مکان اور ستون ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ 70 گز کے یہ لوگ ہوا میں تنکوں کی مانند اڑتے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو اس طرح ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے سروں سے لٹکتے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح ان کے گھروں میں گھس گئی اور ان کو ان کے مکانوں سمیت اٹھا کر باہر پھینکا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آندھی اور طوفان کو 7 دن اور 7 راتوں تک اس قوم پر بھیجا۔ جنت نظیر دل فریب یہ علاقہ ایک کھنڈر بن گیا۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان میں بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ ہوں کھجور کے کھوکھلے۔ دوستو، یہ لوگ پتھر دھول خاک میں 1 برس تک پڑے روتے رہے۔ اللہ کا یہ عذاب کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ حکم ہوا کہ اے فرشتوں، قوم عاد پر کچھ دیر کے لیے ہوا چھوڑ دو، تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا الہی کس قدر چھوڑیں؟ حکم ہوا کہ گائے کے نتھنے کے برابر چھوڑ دو۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اتنی مقدار میں تو تمام جہاں تباہ ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے برابر چھوڑ دو۔ تب ان پر سوئی کے ناکے کے برابر ہوا چھوڑی گئی۔ وہ سب لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے گھٹنوں کو زمین میں گاڑ کر بولے کہ ایسی کون سی ہوا ہے کہ ہم کو مٹا سکے؟ الغرض کہ ہوا نے ان کے مکانوں اور ستونوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا، اور وہ لوگ ہوا میں یوں اڑتے تھے جیسے پتنگے اور ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے، اور تقریباً 1 سال تک ان میں سے بعضے لوگ دھول اور مٹی میں اوندھے منہ پڑے روتے رہے۔ ان پر دہشت عذاب کی اس قدر طاری ہوئی کہ ان کے رونے کی آواز جو بھی سنتا خوف سے مر جاتا۔ دوستو، الغرض خدا کی نافرمانی اور بدعمالیاں ان کو لے ڈوبی۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ اس عذاب سے محفوظ رہے۔ دوستو، اس عذاب کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی گریہ و استغفار کرتے رہے اور ایک عرصے تک اس واقعے کو یاد کر کے روتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے 400 برس تک زندگانی پائی اور اس عمر میں برابر حق اللہ کا کام کرتے رہے۔ دوستو، یہ واقعات آج بھی اہل کتاب جانتے ہیں۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک سب میں ان واقعات کا درجہ بدرجہ ذکر ہے، مگر جاننے والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ یہ لوگ بھی سب کچھ جانتے ہوئے ویسی ہی نافرمانیاں کرتے ہیں، بلکہ حد درجہ ان سے بھی بڑھ چکے ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں ثبت کر دی ہیں کہ تاکہ زیادہ گناہ کریں اور عذاب شدید پائیں۔ یہ واقعات ہماری دلچسپی اور وقت گزاری کے لیے نہیں بلکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام قسم کے گناہوں، سرکشی اور نافرمانیوں سے بچائے اور ہمیں راہ ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہماری ویڈیوز کڑی محنت اور ریسرچ سے بنائی جاتی ہے۔ یہ تمام مواد مورخین اور مفسرین کے قلم و علم سے لکھے گئے ہیں۔ اگر اس کی ادائیگی میں ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی معافی چاہتے ہیں۔ ہمارا کام یہ علم اور حکمت آپ تک پہنچانا ہے، باقی تمام حقائق اور واقعات کا صحیح علم تو میرے اللہ کی ذات کو ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو ہدیہ کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔